يا رجائي يا رجائي رجائي يا رجائي رجائي يا رجائي الله عفوك إني مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي الله عفوك إني مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے رمضان کے سٹارٹ ہونے کے لیے. اور مجھے بتائیے گا، آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اسکرین پہ سلائیڈ سب کو نظر آ رہی ہیں؟ چیٹ باکس میں بتائیے گا آنسر. اچھا، سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اچھا چلیں، اسکرین بھی نظر آ رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر. ہمیشہ کی طرح نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اچھا، آج کا میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ روزہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے؟ چیٹ میں آپ لوگ مجھے آنسر دے سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے روزہ کیا ہے؟ آپ لوگ سے کسی چیز سے رک جانا. زنیرہ کہہ رہی ہیں کسی چیز سے رک جانا. اچھا ریبا، ابیرہ کہہ رہی ہیں کہ ڈھال ہے. اچھا نہیں، میں میننگ نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں کہ روزہ ہے کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے روزے کا؟ نماز کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. صحیح، پلر ہے، ستون، عبادت ہے یہ. ٹھیک ہے، کائنڈلی پلیز اپنے مائکس میوٹ رکھیے گا. بیچ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے. پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے سب. اچھا، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ روزہ کیا ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک احکام ہے، ایک اوبلیگیشن ہے. یعنی کوئی چیز جو ہمیں کرنے کے لیے فرض کر دی گئی ہے وہ روزہ ہے. ٹھیک ہے، اوبلیگیشن. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ہاؤ مینی آف یو وانٹ اللہ ٹو لو یو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے بائی نیم میرا ذکر کرے اپنی محفل کے اندر. لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے اس بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی. تو آج کا میرا یہ ٹاپک ہے کہ ہاؤ مینی آف یو وانٹس اللہ ٹو لو آل آف اس. ساروں کو دل کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے آپ میں سے جو کہے گا کہ نہیں میرا نہیں دل کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے. سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، ہے نا؟ تو what do we do
جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. ایسا کیا کام ہے جو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے؟ تو اس میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے میں آپ لوگوں کو میوٹ کر دوں. میں آپ لوگوں کو اور کس طرح سے کہوں کہ پلیز اپنے مائکس میوٹ رکھیں، کیونکہ پھر بیچ میں مجھے لیسن چھوڑ کے آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن یہ تھا کہ ہاؤ مینی آف یو وانٹس اللہ ٹو لو یو؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ نتھنگ ول برنگ مائی سرونٹ کلوز ٹو می ادر دین دا obbligations. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی چیز میرے بندے کو میرے قریب نہیں لاتی. کس کے؟ اوبلیگیشنز، احکام، جو میں نے چیزیں فرض کر دی، نازل کر دی، وہ کرنا میرے بندے کو میرے قریب لاتا ہے. ابھی صرف ہم قریب پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوبلیگیشنز. اوبلیگیشنز فرض، احکامات جو ہمیں دے دیے گئے کہ یہ کام ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں. اب آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں گے کہ ہماری کیا اوبلیگیشنز ہیں دین کے اندر، اور جلدی جلدی آپ نے کوشچن کا آنسر کرنا ہے جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ آپ کس کو اوبلیگیشن سمجھتی ہیں، آپ کے حساب سے کیا احکامات ہمیں دیے گئے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جلدی جلدی آپ لوگ مجھے بتائیں گے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. محسنہ نے بتایا. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ قرت کہہ رہی ہے نماز اور روزہ. صحیح ہے. اچھا، اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو 5 ہم نے پڑھے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، توحید، ہے نا، رسالت، یہ اوبلیگیشنز ہیں. جبکہ اسلام کسی کیٹیگری کے اندر ڈیوائیڈڈ نہیں ہے کہ صرف یہ اوبلیگیشنز کرنی ہی نہیں. اوبلیگیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے کہہ دیا کرو، وہ احکام ہے. اور ہر وہ کام جس سے کہہ دیا نہیں اور اس سے رک جانا، یہ اوبلیگیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے قریب کیا چیز کرتی ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. اور وہ احکامات حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا، نماز ٹائم پہ پڑھ لی، زکوٰۃ اگر دے سکتے ہیں وہ دے دی، اور اگر حج کرنا ہے اس کے پیسے رکھ سکتے ہیں تو ہم نے حج کر لیا، تو یہ اوبلیگیشنز ہیں. نہیں، یہ اوبلیگیشنز ایوری تھنگ اللہ سیز ڈو، وہ کرنا، وہ اوبلیگیشن ہے. اور ایوری تھنگ دیٹ اللہ سیز ڈونٹ ڈو، اس سے رک جانا، یہ اوبلیگیشنز میں آتا ہے ہمارے. جیسے اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، ہم نے رکھنا ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھنی ہے. اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، جاب پر اگر جا رہے ہو تو اپنے پورے ورکنگ آرز پورے کرو، دھوکہ نہ دو، تولو تو پورا تول کے دو. کسی چیز میں خیانت، امانت میں خیانت نہ کرو. لوگوں پہ بلا وجہ شک نہ کرو. لوگوں کے اوپر سپائے نہ کرو. کسی کو تجسس کی نگاہ سے نہ دیکھو. کسی کی ٹو میں نہ لگو. تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے رکنا، اور جو احکام دیے گئے، سچ بولو، والدین کی خدمت کرو، ٹائم پر نماز ادا کرو، تو وہ ساری چیزیں احکام ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایک یا دو چیز احکامات اوبلیگیشنز میں نہیں آتی، ہر چیز آتی ہے اوبلیگیشن کے اندر. ٹھیک ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت ہے صبغت اللہ، یعنی پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ. ڈاکٹر اسرار کا میں ایک بیان سنتی ہوں، وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے چوز نہیں کرنا کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں اور یہ کام نہیں. آپ نے ہر کام جو بتا دیا گیا اسلام میں، وہ ہر کام ہم نے کرنا ہے. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ ایزی ہے، چلو میں یہ کر لیتی ہوں. رمضان آیا، چلو میں روزے رکھ لیتی ہوں. رمضان آیا، چلو میں نماز پڑھ لیتی ہوں. رمضان گیا، اچھا چلو اب تو میں اتنا بزی ہوں، اب میں کیا دیکھو، رمضان میں بھی ہم سب اتنا ہی بزی ہوتے ہیں. ہم سب جاب چھوڑ کے چھٹی لے کے گھر نہیں بیٹھے ہوتے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم آٹومیٹک ہماری کلاک چل رہی ہوتی ہے اور ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم سحری، افطاری، ایکسٹراز بھی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اگر ہم 1 مہینے کے لیے سب کچھ مینیج کر سکتے ہیں، تو یہ رمضان ہماری ٹریننگ کرواتا ہے کہ ہم پوری زندگی بھی مینیج کر سکتے ہیں. ڈونٹ لائی، ڈونٹ بیک بائٹ، ڈونٹ ایٹ حرام. یس اور نو کی لسٹ اب ہم نے بنا لینی ہے. ہر چیز وہ احکامات میں آتی ہے. تو اللہ ہم سے کب محبت کریں گے؟ ابھی ہم اللہ کے قریب پہنچیں گے جب ہم یہ احکامات فالو کریں گے. یعنی اللہ نے کہہ دیا کرو، ہم کریں گے. اللہ نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں. اور کہتے ہیں جب ایک احکام آ گیا نا، جب ہم نے قرآن میں کسی چیز کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہمیں کیا صحیح لگتا ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر. وہ ہم نے پھر کوشچن نہیں لانا کہ یار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے کر لینا چاہیے، یا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں. جب اللہ کا احکام آ گیا ہے کہ یہ ایسے کرو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بات کرنے والے کہ نہیں ایسے نہیں. اچھا،
پہلی چیز ہم نے یہ پڑھ لی کہ دس ول برنگ اس کلوزر ٹو اللہ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی، اور وہ کام کیا ہے؟ احکامات پر عمل۔ پھر محبت کے لیے مائی سرونٹ کنٹینیوز ٹو ڈو دس اینڈ ڈز ایکسٹراز، یعنی میرا سرونٹ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث میں آگے، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ میرا سرونٹ مجھ سے محبت پانے کے لیے میرے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور پھر عمل کرتا رہتا ہے، اور اس میں ایکسٹرا اور ایڈیشن کرتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے ایکسٹراز کی ایڈیشن کرنی ہے۔ سنت، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو نماز کی، میں نے، ایک سیکنڈ، تو ہم لوگ نے ایکسٹراز اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سنت ہے، چلو میں نے فرض پڑھ لیا، میں سنت بعد میں پڑھ لوں گا۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایکسٹراز کو ایڈ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر، امپورٹنس دیکھو۔ ہم اب جیسے اب میں کلاس لے رہی ہوں، میرے ساتھ سورۃ ملک آپ سب یاد کر رہے ہیں، اب کافی سارے بچے ہوں گے جن کا مجھے بائی نیم یاد ہو گیا ہے نا نام، اور ان سے میرا ایک پرسنل بھی ڈیولپ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ ایکسٹرا کیا ہوگا، یا ان کی کوئی غلطی میں نے ایسی ایکسٹرا نکالی ہوگی، یا میری ان سے پرسنل چیٹ ہوئی ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نماز سب پڑھ رہے ہوں گے، روزے بھی سب رکھیں گے رمضان میں، تو ایکسٹراز والے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اب ہم نے کیا کرنی ہے؟ ڈو ایکسٹرا اف یو وانٹ اللہ ٹو لو یو، تو آپ لوگوں نے ایکسٹرا کام کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں ہم نے ایکسٹرا کام؟ تو بی دا ہنٹر آف گڈ ڈیڈس، یہ آپ نے اپنے پاس لکھ کے لگا لینا ہے، اپنے جرنلس پہ بھی لکھ لینا ہے کہ ہم نے اچھائیوں کی، نیکیوں کی تلاش میں رہنا ہے، ہم نے وہ نیک کام ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنے ہیں۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، آپ سب سے پہلے اٹھ کے آگے ہو جائیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ کو نہیں آتا، آپ گوگل میپس کھول کے تھوڑی ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اس کو سکھا دیں کہ اس طرح چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ شو ڈائریکشنز، راستہ دکھا دیں کسی کو۔ آپ کے ساتھ کوئی کلاس میں بیٹھا ہے، کوئی جاب پہ ہے، کسی کا پین ختم ہو گیا، آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ہے، اس کے مانگے بغیر آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے تجسس میں رہنا ہے کہ میں کیسے کسی کی ہیلپ کر دوں، آپ نے اس نیکی کی تلاش میں رہنا ہے۔ صدقہ کر دیں، کسی کو کوئی مصیبت میں ہے اور وہ نہیں مانگ رہا، آپ کو پتہ چلا ہے، آپ سب سے آگے بڑھ کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھا دیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی، کسی نے رمضان گروپ میں 2-3 دفعہ میسج کیا، نماز گروپ میں، کہ مجھے لیکچر بھیج دیں، لیکچر بھیج دیں، تو فوراً نہیں بھیجا اس کو لیکچر۔ تو آپ سے کوئی گروپ میں میسج کر کے لنک مانگتا ہے کہ مجھے لیکچر بھیج دیں، یا پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا، آپ سمجھیں یہ موقع آیا آپ کے پاس نیکی کا، آپ آگے بڑھ کے اس کو پرسنل کال کر کے سمجھا دیں کہ یہ پڑھا تھا، یہ اس میں ہم نے سیکھا تھا، آپ کے لیے وہ صدقہ جاری ہے۔ آپ کو کسی نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، آپ کو نہیں پتا اس کا کیا جواب ہے، آپ اس کو کسی ایسے بندے کے ساتھ لنک کر دیں کہ یہ لو، یہ تمہاری ہیلپ کر دے گا، مجھے نہیں پتا، اس سے پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہر چیز آپ کی ایکسٹرا میں کاؤنٹ ہوگی، وہ ہر چیز آپ کی نیکی میں لکھی جائے گی۔ کسی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص آیا، آپ نے دور سے دیکھا کہ مسجد میں کوئی انٹر ہوا ہے اور جگہ نہیں ہے، اور وہ پریشان ہے اور وہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے، آپ سکڑ جائیں، آپ اپنے ساتھ اس کو جگہ دے دیں۔ بی دا ہیلپنگ ہینڈ، کسی کو پیاس لگی ہے، آپ اٹھ کے اس کو پانی پلا دیں۔ اب ہم رمضان میں سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، روزہ کھولنا ہے، اپنے آگے سے کوئی چیز اٹھا کے اپنے ساتھ والے کو دے دیں۔ بعضوں کا ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی دور بیٹھے، اس کو وہ چیز چاہیے، وہ اٹھے گا، آپ کو کہے گا، پھر کوئی اس کو پکڑائے گا، آپ بڑھ کے آگے بڑھ کے اٹھا کے اس کو پکڑا دیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا میسج آیا ہے، اس کو ٹائم سے رپلائی کر دیں۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے ہم ہنٹر بن جائیں گے گڈ ڈیڈس کے۔ ہم نے ایکسٹراز کر کر کے اپنی کتاب کے اندر نیکیاں بڑھاتے جانے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایکسٹراز ہیں جس سے پھر ہم اللہ کی نظر میں آئیں گے، کسی کی مدد کریں گے۔ یو کین ہیلپ سم ون، یو کین لنک سم ون ود سم بڈی، یو کین ڈو گڈ ڈیڈس آل دا ٹائم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دین کمز اے مومنٹ وین اللہ اسٹارٹس ٹو لو یو، پھر ایک مومنٹ آتا ہے جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جس کا حکم ہے وہ کرتا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جاتا ہے، اور پھر وہ جاری رکھتا ہے، آن اینڈ آف سیزن نہیں رہتا، وہ جاری رکھتا ہے وہ کام، اور پھر وہ ایکسٹرا کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر وہ سارے ایکسٹرا کام کرتا ہے، پھر وہ ہنٹر بن جاتا ہے گڈ ڈیڈس کا، اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت کا سائن کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو دنیا سے پھر کوئی لگاؤ نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کی دنیا کے محبت یا دنیا میں اس کی کیا مرتبہ ہے، اس کیٹیگری پہ محبت نہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ کتنے اچھے نیک کام کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، اور پھر جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی پھر وہ لیول آ جاتا ہے کہ پھر ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔
تو اس رمضان اپنے گولز میں ایڈ کر لیں کہ ہم نے اسٹارٹ ڈوئنگ ایکسٹراز دس رمضان، ناٹ جسٹ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بٹ آلسو خدمت خلق. ہم نے اپنی لسٹ کے اندر ایکسٹراز ایڈ کر لینی ہے اس رمضان میں. ٹھیک. جو چیز ایمان کمزور کرتی ہے اس سے دوری اختیار کرنی ہے. آپ کے گھر میں کوئی ہے جو آپ کو برائی پہ لگا دیتا ہے، آپ کے دوست کا سرکل ایسا ہے کہ وہ تو روزہ رکھ کے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ جا کے افطاری کریں گے، اور اس افطار پارٹی میں غیبت اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یا ساری ساری رات کہہ رہے ہیں آ جاؤ آن لائن یہ گیم کھیلتے ہیں، آ جاؤ آن لائن یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑ دیں. جو بھی چیز آپ کا ایمان کمزور کر رہی ہے اس سے دوری اختیار کر لیں. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بوسٹ انجیکشن لگوانا ہے. جیسے ہم بیماری کوئی آتی ہے تو ہم ویکسین لگواتے ہیں، ڈوز لیتے ہیں نا، پھر اس کی بوسٹر ڈوز بھی لیتے ہیں. تو جب ایمان آپ کو لگا کہ آج ایمان میں کمزوری ہوگی، آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا آج تو میں نے یہ کام کر لیا، اسی ٹائم انجیکشن لگانا ہے. اب ہر بندے نے اپنا انجیکشن ڈھونڈنا ہے کہ مجھے کس چیز سے بوسٹ ملتا ہے. میں کوئی بیان سنتی ہوں اس سے بوسٹ ملتا ہے، کوئی اچھا دوست ہے جس سے بات کرتی ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یا میں نفل پڑھتی ہوں یا میں استغفار کرتی ہوں تو میرا بوسٹ انجیکشن کیا ہے جس سے میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ہر شخص نے وہ کام اپنا ڈھونڈ کے رکھنا ہے اور وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے ہم نے یہ 2-3 گولز اپنے دیکھ لیے. ایک تو یہ کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور جاری رکھنے ہیں وہ احکامات. دوسرا، ہنٹر آف گڈ ڈیڈس بننا ہے، ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، ایکسٹراز کرنے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہمیں جو ایمان سے چیز کمزور کرتی ہے ان لوگوں سے، اس جگہ سے، اس کمپنی سے دور ہو جانا ہے. اور جب ایمان کمزور ہوا تو مایوس نہیں ہو جانا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو میرے 3 روزے چھوٹ گئے ہیں، یا میں نے 3 تراویحیں نہیں پڑھی، اب کیا نہیں. فوراً بوسٹ انجیکشن لگانے ہیں اپنے آپ کو. اب میں آپ لوگوں سے ایک اور کوشچن پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے. ہاؤ ٹو بیکم کلوزر ٹو اللہ. اللہ کے قریب ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ سے دوستی محبت کیسے ہوگی؟ وٹ برنگز آر ہارٹ کلوزر ٹو اللہ. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے؟ جلدی جلدی سے آپ لوگ اپنے آنسرز مجھے دیں گے چیٹ باکس میں پڑھوں گی کہ آپ لوگوں کے دل میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اریبا سوری ابیرا کہہ رہی ہیں دعا مانگنا، اور قرت کہہ رہی ہیں اللہ کا ذکر اور نماز. ویری گڈ. سب کا ایک اسپیشل کنیکشن ہوتا ہے نا، کوئی چیز کسی کو لگتا ہے کہ یہ کام کرتی ہوں تو میں. ردا کہہ رہی ہیں نماز اور دعا. محسنہ کے تہجد، بالکل ہے نا. اور واقعی تہجد میں بھی ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں، اسٹوری بھی بتاتی ہوں کہ کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اینکر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اینکر ٹی وی والا ہوتا ہے نا، جو ٹی وی پہ کسی پروگرام کا اینکر ہوتا ہے، اور ایک اینکر ہوتا ہے یہ شپ والا جو ہم ڈالتے ہیں اور وہ شپ کو ایک جگہ پہ رکھتا ہے نا، شپ کو باندھ کے رکھتا ہے ایک جگہ پہ، اس کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا، اس کو ہم کہتے ہیں اینکر. یہ دیکھیں یہ شپ ہے، اور اس کو جب سمندر میں اتنی بڑی شپ ہوتی ہے اور یہ اس طرح اینکر ہوتا ہے، یہ پھینکتے ہیں اور شپ پھر سمندر کے اندر کھڑی رہتی ہے. پھر جتنی مرضی طوفان آئے، ویوز آئیں، تو شپ کو بہا کے نہیں وہ لے کے جاتی ہے نا سمندر. اب آپ سمجھیں کہ آپ ایک شپ ہیں، آپ کا دل ایک شپ ہے، اور یہ جو سمندر کی ویوز آتی ہیں یہ دنیا ہے. یہ دنیا میں فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہماری شپ تو بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ یہ سمندر کی ویوز روک دو، سمندر کو حکم دے دیں کہ تم تیرنا چھوڑ دو، پانی رک جائے، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو اپنی جگہ پہ کھڑی رہوں گی. تو پانی تو رکے گا نہیں ہمارے لیے. ہمیں اپنی کشتی کو روک کے رکھنا پڑے گا. ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک جگہ پہ اڑ جائے، اور پھر جتنی مرضی طوفان آئے، جتنی مرضی کرنٹس آئیں، ویوز آئیں، ہمارا دل ایک جگہ پہ رہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن دا اینکر آف ہارٹس، دلوں کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. یہ اتنا خوبصورت، جب میں یہ سلائیڈ بھی بنا رہی تھی مجھے اتنا پیار آ رہا تھا. اور قرآن ہمیں ہمارے دل کو اینکر کر کے رکھتا ہے، ایک جگہ پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دل کو، ادروائز ہمارا دل جو ہے وہ دنیا بہا کے لے جائے گی. تو جب ہم قرآن سے جڑے رہتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا اینکر ہوتا ہے جو ہمیں، ہماری کشتی کو، ہماری پوری باڈی کو جوڑ کے رکھتا ہے، ہمیں جکڑ کے رکھتا ہے، اور پھر دنیا کے ہوائیں جھٹکے ہمیں اپنے ساتھ بہا کے نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن ہمیں جوڑ کے رکھے گا، دین پہ قائم رکھے گا. یہ دیکھیں، مائی ہارٹ از اینکرڈ بائی قرآن.
یہ بھی آپ اپنے پاس لائن لکھ لیں گے کہ میرے دل کو کس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ قرآن نے۔ اور پتہ ہے جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ یار کوئی فرق نہیں پڑا، میں اتنے علماء کا بیان سن رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، میرے دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک دن میں اثر نہیں ہوگا۔ ایک پتھر پہ پانی گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پانی لگاتار کچھ سال گرتا رہتا ہے تو پتھر میں سے بھی سوراخ بن جاتا ہے، اور پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، اور اس میں سے بھی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو انسان کا دل بھی ایسا ہے، اور مسلمان کا دل بھی ایسا ہے کہ پانی پڑھتا رہے، یعنی قرآن اس کے اوپر پڑھ کے ہم سناتے رہے، ایک دن آئے گا کہ دل پہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا اور دل بدل جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے آج سے کنیکشن بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے دل کو بدلنا ہے، کنیکٹ ود اللہ، کنیکٹ ود قرآن۔ روز کا آپ نے اپنی روٹین رکھنی ہے کہ آپ نے ایک پیج خود بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر اگر آپ کے پاس ہے تو تفسیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی پیج کو کسی اسکالر کا، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، یا کسی اور اوتھینٹک اسکالر کو آپ سنتے ہیں، ان کا لگا کے سننا ہے۔ اور یقین کریں دورہ قرآن میں نے ہر رمضان میں کیا اور مکمل بھی کیا الحمدللہ، لیکن بعض اوقات اثر نہیں ہوتا تھا، وہی آیت ہر رمضان میں سنتے تھے، پڑھتے تھے، پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ایک رمضان میں وہ سمجھ آتا تھا کہ اچھا اس آیت کا یہ مطلب تھا، اور اگلے رمضان جب سنتے تھے تو اور ایڈیشن اور محبت اور ایک نئے اینگل سے وہ آیت سمجھ میں آتی تھی اور دل پہ اثر ہوتا تھا۔ تو پہلی 2 3 دفعوں پہ تو دل پہ اس طرح سے اثر بھی نہیں ہوتا نا، تو آپ نے اپنا کنیکشن توڑنا نہیں ہے، جڑتے رہنا ہے۔ اور ہمیشہ ہم تب بدلتے ہیں جب ہمیں اللہ سے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے ابایا کیسے شروع کیا، آپ نے حجاب کیسے شروع کیا، کپڑے کیسے چھوڑ دیے، تو میں انہیں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ پہلے میں قرآن سے جڑی۔ بہت لوگ تھے میری زندگی میں الحمدللہ، اچھے دوست تھے جنہوں نے مجھے بار بار کہا تھا کہ ابایا کر لو، برقع پہن لو، میں انہیں کہتی تھی نہیں، جب میرا دل بدلے گا تب کروں گی۔ تو دل کیسے بدلا؟ اللہ سے جڑنے سے۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو ہم سب محبت میں ہم لوگ سب کر جاتے ہیں، وہ چاہے اللہ سے ہو یا کسی انسان سے ہو۔ آپ لوگ خود اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کسی انسان سے، اپنی اولاد سے، شوہر سے، کسی سے بھی محبت ہو تو اس کے لیے ہم سب کچھ کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ محبت اللہ سے ہو جائے گی نا، تو ہم اللہ کے لیے سب کچھ کر لیں گے۔ تو اور وہ محبت کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن سے جڑنے سے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن میں نہیں ہوگی، لگاتار وہ پانی آپ کے دل پہ گرتا رہے گا، پھر جا کے محبت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج سے ہم نے یہ گول بنانا ہے، اور آج سے ہم پہلی تراویح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آج سے ہم یہ گول بنائیں گے اور ہم قرآن سے جڑیں گے۔ اب ہے روزے کے بارے میں کچھ کوشچن آنسرس، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں نے دھیان سے سننے ہیں تاکہ آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلا کوشچن ہے کہ وامٹ، اگر روزے کی حالت میں وامٹ آ جاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جب کوئی وامٹ کرتا ہے روزے کی حالت میں تو وہ اس کے منہ سے باہر آ رہی ہے، اگر تو وہ آٹومیٹک وامٹ آئی ہے تو وہ پروجیکٹائل ہوتی ہے، وہ سب کچھ باہر نکل جاتا ہے اور واپس اندر نہیں جاتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر سب کچھ باہر نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں لیکن اگر کوئی زبردستی ہاتھ ڈال کے وامٹ کرتا ہے تو اس سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ وامٹ باہر آ جاتی ہے اور کچھ واپس اندر چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر وامٹ نیچرلی آئی ہے، خدا نخواستہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور آپ کو اتنی پروجیکٹائل ایک دم سے وامٹ آئی ہے اور ساری باہر نکل گئی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح کپنگ کے بارے میں کوشچن آتا ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کپنگ حلال ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں نے جتنے اسکالرس کا سنا ہے، اس کے اندر جو زیادہ اوتھینٹک رائے سب نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں جی کپنگ کروائی جا سکتی ہے۔ پھر آتا ہے انسولین، کیا انسولین رمضان میں لگائی جا سکتی ہے؟ اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں جی انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، ایسی چیز جو معدے تک نہیں جاتی وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آتا ہے گلوکوز کی ڈرپ، کیا آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے روزہ رکھ کے تو کیا آپ گلوکوز کی ڈرپ لگا سکتے ہیں؟ تو نہیں، گلوکوز کی ڈرپ کیونکہ ہمیں بلڈ میں انرجی ڈالتی ہے، گلوکوز لیول بڑھاتی ہے ہمارا، تو یہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ پھر کوشچن آتا ہے ٹریول کرنا اور روزہ رکھنا۔ سفر کی حالت میں کھلی اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں، آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، رخصت ہے۔ تو زبردستی اپنے اوپر ایک مشقت ڈالنا کہ آپ کوئی بہت لمبا ٹریول کر کے کہیں جا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو روزہ ضرور رکھوں گی، اور پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، پھر آپ کے ساتھ والے بھی پریشان ہوں اور وہ آپ کو سنبھالتے پھریں، تو اس چیز میں الٹا مشکل ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ، جب اسلام میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ ہاں جی آپ سفر کی حالت میں چاہیں، آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے مجھ سے نہیں ہو پائے گا، تو آپ مت رکھیں۔ یا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ
نیت ایسی کر لیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ اگر مجھ سے یہ اینڈ تک کنٹینیو رہا تو میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی اور افطار کروں گی ٹائم پہ، اگر مجھ سے نہ ہو پایا تو میں بیچ میں افطار کر لوں گی، جب مجھے لگا کہ میں نہیں اس کو کنٹینیو کر سکتی تو پھر آپ درمیان میں روزہ افطار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ نیت پھر آپ پہلے سے ہی ویسے کریں گے کہ سفر میں اگر مشکل ہو گئی تو روزہ کھول سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اور اسلام میں جب آسانی دے دی گئی ہے تو ہمیں وہ آسانی اویل کرنی چاہیے۔ پھر کوشچن آتا ہے کہ رمضان کے مسڈ روزے کب رکھیں، جو ہمارے روزے چھوٹ گئے، رمضان کے روزے کب قضا رکھے جائیں گے؟ تو اگلا رمضان آنے سے پہلے کب جانا پر آپ کا مائک، پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے۔ پھر اب نیم لے کے بتاؤں گی کہ کون اپنا مائک ان میوٹ کرتے ہیں، پلیز میوٹ رکھیے اپنا مائک، ٹھیک ہے؟ تو روزہ کیا ہے کہ رمضان میں آنے سے پہلے، اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے روزے کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ روزہ جو ہے ایٹ اے اسٹریچ رکھیں، مطلب اگر آپ کے 6 روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 کے 6 رمضان ختم ہونے کے بعد اکٹھے سارے رکھیں، نہیں، آپ دو دو کر کے رکھ لیں، ایک دن، ایک پورا سال ہے آپ کے پاس اگلے رمضان سے پہلے پہلے، تو وہ آپ نے ختم کرنے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کہ رک رک کر رکھ سکتے ہیں روزے، ٹھیک ہے؟ لازم نہیں ہے کہ ایک ساتھ جتنے چھوٹے تھے وہ لگاتار ایک ساتھ رکھنے ہیں۔ پھر شوال کے 6 روزے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایسے ہے کہ جس اس نے سارے سال کے روزے رکھے ہیں نا، پورا سال روزے رکھے۔ تو شوال کے روزے کون رکھے گا؟ جو پہلے اپنے فرض روزے مکمل کرے گا، فرض پہلے نفل بعد میں۔ اب جیسے رمضان کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ، تو ہمارے کچھ روزے چھوٹیں گے کیونکہ ہم فیمیلز ہیں، تو جیسے ہی رمضان ختم ہوگا پہلے ہم وہ روزے، کسی کے 3 ہوتے ہیں، کسی کے 6 ہوتے ہیں، کسی کے 7 دن کے پیریڈز ہوتے ہیں، پہلے وہ روزے مکمل کریں گے ہم، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے۔ ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ہم کہیں گے شوال ہے تو پہلے شوال کے 6 روزے، نہیں، وہ تو نفل ہے نا، ہم نے پہلے فرض پورا کرنا ہے۔ تو ہم پہلے اپنے فرض روزے 6 جو جتنے بھی آپ کے چھوٹے ہیں، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، پیریڈز کی وجہ سے چھوٹ گئے، پہلے وہ آپ رمضان کے بعد مکمل کریں گے، اور پھر ہم نفلی 6 روزے شوال کے رکھیں گے، اور اس کے بعد حج کے جو 10 روزے ہیں ان کا بھی بہت احکام ہے، پھر وہ رکھیں گے۔ تو ہماری سیکوینس کیا ہوگا؟ فرض، نفل، پہلے فرض اس کے بعد نفلی عبادت، ٹھیک ہے؟ پہلے رمضان کے روزے رکھو گزرے، پھر اس کے بعد باقی روزے رکھنے ہیں ہم نے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان روزے پورے کر لو، پہلے جو فرض ہے وہ پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ پیریڈز میں روزہ رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا، یہ بھی کوشچن ہے۔ تو پیریڈز میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، پیریڈز میں نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، ہاں لیکن نماز کی قضا نہیں ہوگی، روزے کی قضا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب پیریڈ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے روزے واپس مکمل کریں گے، تعداد پوری کریں گے۔ پھر کوشچن آتا ہے کہ کوئی میت ہے، کوئی ڈیڈ پرسن ہے، وفات پا چکی ہیں اور ان کے روزے رہتے تھے، تو کیا ان کے روزے ہم رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی اگر مر جائے اور اس کے روزے ہوں تو اس کے وارث اس کے روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے کوئی بزرگ تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور رمضان کے ان کے روزے رہتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں رکھے تھے اور فدیہ بھی نہیں دیا تھا، کفارہ بھی نہیں ادا کیا تھا، تو فرض کریں ان کے 30 روزے رہتے تھے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلی وہ 30 روزے پورے کریں، آپ اپنے پورے کزنس کو اکٹھا کر لیں، سب کو بتا دیں کہ کل کے دن ہم سب ایک روزہ رکھیں گے، تو 30 لوگ جو ہے وہ ایک ایک روزہ رکھ لیں گے سیم ڈے پہ، اور اکٹھے مل کے افطار کر لیں، یا اپنے اپنے گھروں میں بھی افطار کر لیں، تو ان کے نام کا رکھ لیں گے، تو وہ ان کے 30 روزے پورے ہو جائیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، آپ کسی کے بہاف پہ اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، جو احکام آیا اسی کو فالو کریں گے، اپنے سے ایڈیشن نہیں کریں گے اس کے اندر ہم، ٹھیک ہے؟ وارث نماز کی قضا نہیں دے سکتا، نماز کی قضا نہیں ہے۔ روزے جو کسی کے چھوٹے ہیں یا کسی کا قرضہ کیش پیسہ دینے رہتے ہیں تو یہ ہم نے ضرور ادا کرنا ہے، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا قرض ہے، اور اللہ کا قرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کہ روزہ کب افطار کریں، تو یہ الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہو، سورج غروب ہو، اس ٹائم پہ روزہ افطار کر لیں۔ پھر کچھ کوشچنز ہیں، کیا روزے کی حالت میں سر کی مالش کروا سکتے ہیں؟ جی، سر پہ آئل بھی لگا سکتے ہیں، مالش بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں پانی ڈال کر کلی کر سکتے ہیں؟ تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ پانی نہیں، سوری، کوشچن یہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز دیکھی اور منہ میں پانی آ گیا اس کو دیکھ کے، اور ہم روزے کی حالت میں تھے، تو اب کیا یہ پانی ہم حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں؟ کیا اس پانی سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ آپ باہر سے تو کچھ نہیں لائے نا، یہ آپ کا آلریڈی منہ میں تھا لواب جو زیادہ بن گیا کسی چیز کو دیکھ کے، کھانے کی کوئی چیز دیکھ کے، تو اس میں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کوشچن ہے کیا مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، مہندی لگا سکتے ہیں۔ کیا ویکسنگ کروا کے بال اتار سکتے ہیں جسم کے روزے کی حالت میں؟ ہاں جی، بالکل کروا سکتے ہیں۔
پھر ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غلطی سے جمع کر لیا، یعنی اپنے سیکشول ریلیشن شپ قائم کر لیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اس حالت میں دیکھیں، دو لوگ تو نہیں بھول سکتے نا، ایک کا چلو ایک نے غلطی سے کر لیا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہا، دوسرے کو تو پتا تھا نا، یا اگر ان کا ایک کا روزہ تھا اور دوسرے شخص کا روزہ نہیں تھا، بیوی کا روزہ نہیں تھا، فرض کریں شوہر کا تھا اور شوہر بھول گیا، تو یہ گناہ پھر شوہر کے سر پہ ہوگا۔ ویسے تو اس طرح کی کوئی حماقت ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو روزے کی حالت میں ایسا کچھ نہیں۔ پھر ایک کوشچن ہے کہ مسواک جو ہے وہ رب کے قریب کرتا ہے، تو مسواک کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ یہ اگر انہیں ہماری مشقت کا نہ پتا ہوتا تو وہ اس کو فرض کے کیٹیگری میں ہی ڈلوا دیتے، یعنی اتنا محبوب ہے مسواک کرنا۔ اور مسواک ہمیں صرف دانتوں کی بیماریوں سے نہیں، بہت ساری جسم کی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے مسواک کرنا، ٹھیک ہے؟ تو روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، کیونکہ مسواک کا ٹیسٹ بھی کڑوا سا ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو انجوائے کر کے پیٹ کے اندر لے جائیں، ہم اس کو اسپٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ٹوتھ پیسٹ کا ٹیسٹ تھوڑا سا پلیزنٹ ہوتا ہے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک کرنا چاہیے۔ اور مسواک کی امپورٹنس سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک جنگ تھی اور بڑی مشہور جنگ تھی، اور اس کے اندر بار بار شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بار بار شکست ہو رہی تھی، تو وہ لوگ پھر بیٹھتے تھے، سوچتے تھے کہ ایسا ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب نہیں کر رہے۔ انہوں نے بڑا سوچا، پھر ان میں سے سب کچھ کو خیال آیا کہ اتنے دنوں سے ہم اس مشقت میں مسواک کرنا بھول گئے، ہم نے یہ سنت پہ عمل نہیں کیا، تو شاید اس لیے جو ہے نا ہم شکست ہو رہی ہے۔ اور پھر ان سب نے درختوں کی ٹہنیاں توڑی اور مسواک کرنا شروع کر دی۔ تو جو سپائس تھے دوسری فوج کے، جو ادھر ادھر چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں لکڑیاں توڑ کے اپنے دانتوں کو کیا کرنے، وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کے بتایا اپنی فوج کو کہ مسلمان تو جو ہے نا وہ ہمیں کچا چبا جائیں گے، وہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، دانت تراش رہے ہیں، اور بس ابھی وہ آ کے ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ اتنا ان کے اوپر خوف طاری ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ایک مسواک کرنے سے۔ مطلب اتنا اس کی امپورٹنس تھی۔ تو ہمیں آج سے چاہیے کہ ہم بھی اس سنت کو اجاگر کریں، نیت اللہ کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجاگر کرنے کی، اور پھر میڈیکل بینیفٹس تو اس کے ساتھ ہمیں ملیں گے ہی ملیں گے۔ پھر ایک کوشچن آتا ہے کہ ہم نے ٹریول کرنا ہے تو کیا ہم روزہ رکھیں؟ اب ٹریول کے بارے میں ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، بہتر ہے کہ نہ رکھیں۔ اور اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے روزہ، پاکستان میں آپ کی سحری ہوئی تو آپ افطار کب کریں گے؟ جہاز میں کر لیں گے پاکستانی ٹائم کے مطابق، یا جس جگہ پہ جا رہے ہیں یا جس ٹائم ہوا میں ہے اس ٹائم پہ جو افطار کا وقت ہوگا اس ٹائم زون میں، تو آبویسلی آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس ٹائم زون کے مطابق آپ روزہ افطار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بعض اوقات بہت لمبا ٹائم ڈفرینس ہو جاتا ہے، کچھ لوگ یہاں سے امریکہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ڈے اینڈ نائٹ کا ڈفرینس پڑ جاتا ہے، تو اس لیے آسانی ہے کہ آپ روزہ مت رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پریگنینسی میں اور جو ہے روزے نہیں رکھے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم فدیہ ادا کریں گے، یا تو ہم ٹائم پیریڈ پورا کر کے روزے رکھ لیں گے لائف میں، جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم پریگنینسی میں یا بریسٹ فیڈنگ میں جتنے روزے چھوٹے تھے ہمارے وہ ہم پورے کر لیں گے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک رائے یہ کہتی ہے کہ صرف فدیہ دے دیں تو کافی ہے، ایک رائے یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کفارہ بھی دیں گے اور روزہ رکھیں گے بھی، یعنی خود بھی رکھیں گے اور آپ اس کا کفارہ بھی دیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بس آپ کسی کو دے دیں اتنی پیمنٹ، یا کسی کو روزہ رکھوا دیں۔ تو دونوں اب آپ کی مرضی ہے، آپ دونوں میں سے جو کر سکتے ہیں آسانی سے، آپ خود سارے روزے رکھ سکتے ہیں 30 کے 30 تو بہترین آپ وہ رکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو اب لائف ٹائم میں کبھی بھی وہ چھوٹے ہوئے 30 روزے نہیں پورے کر سکتی، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، آپ اس کو اس کوانٹٹی کا راشن لے کے دے سکتے ہیں 30 دنوں کا، یا کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس کو پیسے دینے چاہتے ہیں تو پیسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک کوشچن آتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور پیریڈز بالکل 5 منٹ پہلے ہو گئے، عصر کے ٹائم پہ ہو گئے، مغرب سے 2 منٹ پہلے پیریڈز ہو گئے، تو اب کیا روزہ رہے گا؟ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ آپ کا نہیں رہا، بے شک 1 سیکنڈ پہلے بھی آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے نا، تو روزہ وہ والا آپ کو ثواب اس کا مل گیا، نیت آپ کی تھی لیکن وہ آپ کا روزے کی کاؤنٹنگ پوری نہیں، وہ روزہ آپ کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ کوشچن ہے کہ جی میں نے جلدی چیک کیا، مجھے لگا کہ مجھے پیریڈز ہو گئے اور میں نے روزہ توڑ لیا، کھانا پینا کھا لیا، نماز بھی چھوڑ دی، بعد میں جب کنفرم کیا تو دیکھا نہیں بلیڈنگ نہیں تھی، صرف ویسے ہی ڈسچارج تھا کوئی، تو ایسے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جب تک آپ بلیڈنگ ریڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تو آپ نے اپنے سے نہیں سوچنا کہ پین ہو رہی ہے بس چڑچڑی ہو رہی ہے بس اس کا مطلب ہے پیریڈز آ گئے یا فلوئڈ آ رہا ہے تو بس ابھی پیریڈز آ جائیں گے تو چلو روزہ توڑ دیتی ہوں، نہیں، آپ نے اچھے سے ویٹ کرنا ہے، جب بلیڈنگ دیکھ لیں پھر آپ نے روزہ توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد اب میں آپ سے کچھ کوشچن آنسرس پوچھتی ہوں، اب آپ نے مجھے ان کا جواب دینا ہے چیٹ باکس میں۔ کیا مہندی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ آپ نے مجھے یس اور نو میں اس کا جواب دیجیے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مہندی لگا سکتے ہیں؟ یس، ویری گڈ۔ روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ گڈ، لگا سکتے ہیں۔ طاقت کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ ڈرپ وغیرہ کمزوری ہو رہی ہے تو ڈرپ لگوا لیں جا کے؟ نہیں، گڈ۔ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ اگر آپ کو کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، آپ اپنا بلڈ سیمپل دے سکتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل بلڈ سیمپل دے سکتے ہیں۔ کیا وجائنل ایگزامینیشن کروا سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی روٹین ایگزامینیشن کا چیک اپ ہے، آپ نے گائنوکالوجسٹ پہ جانا ہے، آپ کا روزہ ہے، تو کیا آپ وہ ایگزامینیشن کرا سکتی ہیں؟ جی، ہم وجائنل ایگزامینیشن بھی کروا سکتی ہیں فیمیل کے انڈر۔ فیمیل ڈاکٹر فیمیل کی وجائنل ایگزامینیشن، اگر آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ڈیو ہے تو اب آپ اس کو 30 دن کے لیے آگے تو نہیں کریں گی، یا راتوں کو نہیں ڈاکٹر بیٹھتا، تو آپ وہ کروا سکتی ہیں۔ کیا سر کی مالش کروا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ہم سر کی مالش بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ میں اس کو پریزنٹ کر لیتی ہوں، اسکرین ہماری۔ اچھا، اس کے بعد ہے کیا ویکسنگ کروا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ویکسنگ بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہ دیکھ لیجئے، مہندی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں انسولین بھی لگوا سکتے ہیں، طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے، بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ویجائنل ایگزامینیشن کروا سکتے ہیں، سر کی مالش، کپنگ اور ویکسنگ سب کروا سکتے ہیں۔ اب آتا ہے رمضان، منتھ آف میلٹنگ آر سینس، ہے نا؟ یہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مغفرت کے درجے ہوتے کیا ہیں۔ ایک مغفرت کا درجہ لوور لیول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کی، اپنے گناہ معاف کروا لیے، لیکن فرشتوں کو ابھی بھی پتہ ہے کہ ہم نے وہ گناہ کیا تھا۔ ہمارے کندھے پہ جو فرشتے تھے انہوں نے وہ گناہ لکھا ہوا تھا، ہماری کتاب میں وہ گناہ ابھی بھی لکھا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ لکھا ہے، لیکن اس کی پنشمنٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ لکھا موجود ہے ادھر، پتہ ہے سب کو، شرمندگی تو ہوگی نا کہ یہ گناہ ہم نے کیا تھا۔ گریٹسٹ لیول آف مغفرت ہوتا ہے العفو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اریز فرما دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے وہ گناہ کیا تھا، جو لکھا ہوا کتاب سے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور نہ ہمیں اس کی پنشمنٹ ہوگی اور نہ ہمیں شرمندگی ہوگی اس دن کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ ہماری کتاب سے ہی غائب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم نے اس رمضان میں اپنے آپ کو، گناہوں کو صرف بخشوانا نہیں ہے، مٹوانا ہے۔ یا اللہ اریز آل آف مائی سینس، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہ مٹا دے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیں۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے اور اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے اریز کروا لینے ہیں اس رمضان کے اندر۔ ہم نے رمضان پا لیا ہے الحمدللہ، انشاءاللہ، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ اب ہمارے یہ گناہ معاف فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھتے رہنا، خاص طور پہ آخری 10 دنوں میں، اور آخری 10 دنوں میں ليلۃ القدر ہم نے پورے 10 دنوں میں تلاش کرنی ہے، صرف طاق راتوں میں نہیں تلاش کرنی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کنسیپٹ میں آپ کا دور کر دوں، مجھے بھی کچھ سال پہلے تک پتا تھا کہ اچھا ہر عشرے کی ایک اسپیسیفک دعا ہے اور وہ دعا پڑھنی ہے، لیکن ان کی کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے۔ جیسے اس دعا کے بارے میں، یہ جامعہ ترمذی کی آپ کے سامنے روایت ہے، اس دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے کہ یہ پڑھو، تو یہ دعا ہم فالو کریں گے، پڑھیں گے۔ لیکن جو باقی عشروں کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں وہ خود ساختہ ہیں، اس کی کوئی چین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے نہیں ملتی کہ انہوں نے ایسا بتایا ہو کہ ہاں پہلے عشرے میں یہ پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، تو وہ نہیں۔ آپ جو مرضی دعا مانگے پہلے عشرے میں، دوسرے میں، مگر اسپیسیفک کر کے پلیز مت پڑھیں، یا لوگوں کو اسپیسیفک کر کے نہ بھیجیں گے یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے کی، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن یہ ليلۃ القدر کی دعا اسپیسیفک ہے، یہ آپ جس مرضی کو بھیجیں، بلکہ اچھی بات ہے سب کو بھیجیں، سب کو پڑھائیں، اور اس کو ہم فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔
اب ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے جرنلز کے اندر پچھلے 2 پیجز فل کیے تھے. آج کا ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ کل ہمارا رمضان شروع ہو جانا ہے. آج ہم تراویح پڑھیں گے، رمضان کو ویلکم کریں گے الحمدللہ، اور اپنی دعا لسٹ مکمل کریں گے. میرا یہ گول ہے کہ میں ایک پیج کے اوپر آخرت کی دعائیں لکھوں گی ساری. جیسے میں کچھ موٹی موٹی آپ کو بتاتی ہوں کہ یا اللہ مجھے حساب کتاب کے بغیر جنت میں عطا کرنا، یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کرنا، یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور انبیاء والے لیول پہ ان کے قریب قریب گھر عطا کرنا، یا اللہ بغیر حساب کے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بھی یہ ساری دعائیں اس طرح کی لکھ لینی ہیں، اور یہ ساری دعائیں آپ لوگوں نے مانگنی ہیں. اور پھر اس پیج کے اندر دنیا کی ساری یہ دعائیں جو جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے دنیا میں یہ چاہیے، بہن بھائیوں کے کوئی مسئلے چل رہے ہیں، جو بھی مسئلے چل رہے ہیں، وہ دعائیں آپ نے اس پیج پہ لکھ لینی ہے. آج کا یہ ہوم ورک ہے. پھر اگلا رمضان کا 30 ڈیز کا میں نے بنایا ہے، جو میں گروپ میں آپ کے ساتھ روز کا ایک گول شیئر کروں گی، 1 گول ایچ ڈے. اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بے شک وہ آگے شیئر کیجیے گا گول، اور خود اس پہ عمل کیجیے گا. اور ہم سب مل کے ان 30 دنوں میں 30 نیکیاں کریں گے، یا 30 برائیوں سے رکیں گے. اور روز کی میں ایک ایک شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم سب اس کو ضرور فالو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبت حاصل کریں گے. اللہم بلغنا رمضان، او اللہ لیٹ اس ریچ دا منتھ آف رمضان. بالکل رمضان پہنچ گیا ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں بھی، اور آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ یہ والا رمضان بہت اچھا گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں نے خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چڑچڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ غصہ ہونا شروع ہو جائے، تمہاری وجہ سے نماز رہ گئی یا تمہاری وجہ سے روزہ خراب ہو گیا. نہیں، اچھے سے سب کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ آئی لو یو. آپ میں سے کسی نے چیٹ میں پوچھا ہے کہ ان کا کوئی کوشچن ہے، تو پلیز آپ مجھے لکھ کے بتائیں کوشچن. میں آپ کو کوشچن ضرور آنسر کروں گی اگر مجھے اس کا آنسر پتا ہوا. اگر مجھے کہیں سے کنفرم کرنا ہوا تو میں کنفرم کر کے دوں گی. آپ پوچھیے کیا کوشچن پوچھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آواز آ رہی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم دعا لسٹ بنائیں گے تو بعض ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں عربک میں جیسے ہوتی ہیں اور یاد نہیں ہو پاتی. کیا ایسا ہے کہ ہم اس سے مطلب اپنی ہی لینگویج میں مطلب دعا لکھ کر اللہ سے مانگے؟ ہاں جی، یہ دعا لسٹ تو ہم اپنی زبان میں بنائیں گے نا. جیسے میں نے آپ کو بول کے بتائی کہ یا اللہ میری یہ دعا ہے، مجھے جنت دے دے، مجھے یہ دے دے. یہ تو ہماری وہ پرسنل دعائیں ہوں گی جو ہم دل سے اپنی ہی زبان میں، آبویسلی ہم اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے تو نہیں. وہ تو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں نا. جیسے اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا، یہ تو مسنون دعائیں ہیں. یہ تو ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم. کچھ ہوتی ہے ہماری اسپیسیفک دعائیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دینا، یا اللہ یہ گناہ ہو گیا تھا، یا اللہ میں نے یہ چغلی کی تھی. وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. تو اب ہم اپنی زبان میں لکھیں گے وہ ساری دعائیں. ٹھیک ہے. چلیے، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت خوبصورت اور بھرپور نیکیوں کا رمضان ثابت ہو، اور ہم سب کے تمام گناہ نہ صرف معاف ہوں بلکہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیے جائیں، ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.